الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 پڑھیں گے، 51۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جی، وَإِذْ وَاعَدْنَا، واو پہ زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور زال ساکن ہے۔ حمزہ کا زیر ہم زال کے ساتھ ملائیں گے، لیکن زال کو ہم بہت نرمی سے، بہت پیار سے پڑھیں گے۔ اس میں سٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، واو پہ کھڑا زبر ہے، اس لیے اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد عین پہ زبر ہے اور دال ساکن ہے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو انہیں جنبش دے کے ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ ہم دال کو ہلا کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ وَاعَدْ، اگر نون پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ نون کے بعد ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، میم پہ پیش اور واو ساکن، تو یہ بھی واو مدہ ہو گیا۔ اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد سین پہ ہمارے پاس کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم ایک لفظ میں الف مدہ یعنی کہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام اور دوسرے کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہاں پہ مد ہوگی، یہ اوپر بنائی گئی ہے۔ اسے ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کو سین کو ہم 4 الف کے برابر اس مد کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ موسیٰ أَرْبَعٍ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ حمزہ پہ زبر را ساکن، حمزہ کا زبر را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ ہم را سے پہلے زبر ہے۔ موسیٰ، اس کے بعد با پہ زبر ہے اور عین کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، یہ بھی یا مدہ ہے۔ عین کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ أَرْبَعِي موسیٰ 40، اس کے بعد نون پہ زبر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا۔ أَرْبَعِينَ، اگر لام پہ زبر یا ساکن، تو یہ یا لین ہو گئی، اس کو نہیں کھینچنا۔ پھر لام پہ زبر ہے، لیلہ، کھینچنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ أَرْبَعِينَ لیلہ، اگر تا پہ تنوین ہے 2 زبر کی اور ساتھ میں سا آ رہا ہے، تنوین کے بعد سا آئے تو سا حروف اخفاء میں سے ہوتا ہے۔ تنوین کا قاعدہ ہے چوتھا، نون ساکن اور نون تنوین کا چوتھا قاعدہ اخفاء۔ اخفاء کا معنی ہے چھپانا، تو یہاں پہ ہم تنوین کو پڑھیں گے تو آگے سا آئے گا، تو ہم تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے گنا کرتے ہوئے پھر سا کو پڑھیں گے۔ لیلتاً ثم، سا پہ پیش ہے اور سا کے بعد کو ہم نے نرمی سے پیار سے پڑھنا ہے۔ آگے میم پہ شد ہے، تو سا کے بعد میم پہ شد ہے، اس لیے سا کو ہم میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور میم پہ ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، کیونکہ میم مشدد نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔
لیلتان ثم اخفا اور غنہ میں واضح فرق دیکھیں. لیلتان ثم اربعین لیلتان ثم. آگے میم ثم کا جو میم ہے اس پہ جو زبر ہے اسے ہم نے آگے ملانا ہے کیونکہ تا پہ شد ہے. ثم پہلے ہم یہاں پہ غنہ کریں گے میم مشدد کی وجہ سے. ثم غنہ کر کے میم کا جو زبر ہے تا کے ساتھ ملائیں گے. ثم تا پہ شد ہے اس لیے تھوڑا رک کے پڑھیں گے. آگے خا پہ زبر ہے، زال ساکن ہے، خا کا زبر زال کے ساتھ ملائیں گے. ثم اتخذ خا کو منہ گول کر کے تھوڑا پڑھیں گے تو صحیح سے ادا ہوگا. آگے زال ہے، زال کو ہم نے بہت نرمی سے پیار سے پڑھنا ہے. زال میں سٹی کے بعد بالکل بھی نہیں آتی. ثم اتخذ. آگے تا پہ پیش ہے، میم پہ بھی پیش ہے لیکن ساتھ میں لام ساکن ہے، میم کا پیش ہم لام کے ساتھ ملا لیں گے. ثم اتخذتم آگے عین کے نیچے زیر اور جیم ساکن. جیم حروف اخفا میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم ساکن ہے، اس کی آواز کو ہم جنبش دے کے پڑھیں گے. ثم اتخذتم العج. آگے لام پہ زبر ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچنا. ثم اتخذتم العجل. جیم کی بات کو واضح کریں، جنبش دیں. اتخذتم العجل من بعده. میم کے نیچے زیر اور نون ساکن. آگے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے یہ تیسرا قاعدہ اقلاب. یہاں پہ اقلاب ہے، کریں گے. اقلاب کیا ہے؟ ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے اور یہی اقلاب ہے. میم با نون کی آواز کو میم میں بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ثم اتخذتم العجل من بعد. آگے دال کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے. دال کو کھینچنا نہیں ہے لیکن ہا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے یا قائم قام ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے. ثم اتخذتم العجل من بعده وَأَنْتُمْ. واو پہ زبر، حمزہ پہ بھی زبر لیکن نون ساکن. اور نون ساکن کے بعد آگے تا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ. تا کے بعد میم ساکن ہے اس لیے تا کو ہم میم سے ملائیں گے. وَأَنْتُمْ من بعده وَأَنْتُمْ ظالمون. وا پہ کھڑا زبر، زال وا اور سا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور وا بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے لیکن اسے ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ان کی باتوں میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ زال کو باریک پڑھیں گے اور وا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو وا پہ ہمارے پاس وا پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. آگے لام کے نیچے زیر ہے، اسے بالکل بھی نہیں کھینچنا. وَأَنْتُمْ ضالی. آگے میم پہ پیش واو ساکن تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے تو میم کے بعد کھینچی جائے گی. ظالمو. وَأَنْتُمْ ظالمون.
وقف کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے. تو نون ہے, نون پہ زبر ہے, نون کا زبر ہم ختم کر کے اسے ساکن کریں گے. حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے گا تو یہاں پہ مد ہوگی, مد عارض, ہم مد عارض ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. جی ناظرین, آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے, ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین, آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ اسے پڑھ لیں, قواعد کی مشق کر لیں. اگر آپ کو سمجھ آئے سبق کی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں, اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.